حضرت امام ابو حنیفہ توحید و سنت کے سلطان، دین حنیف کے برہان احدی کے صوفی امام محمد بن امان بن ثابت کوفی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کو علم نے بھی معاصی، گناہ اور فرائض سے باز رکھا، اس سے بڑھ ضیاء کار کون ہے؟ اگر کوئی شخص شریعت میں غلطی یا بدعت کا مرتکب ہو تو علانیہ اس کی غلطی کا اظہار کرو اور اس کی کچھ پرواہ نہ کرو کہ وہ شخص جاہ اور عزت رکھتا ہے، کیونکہ اظہار حق تم پر فرض ہے، اللہ اور رسولی کے اوپر کسی کی عزت نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے چپ رہنے سے عام لوگ اس کی غلطی یا بدعت کو میچ کچھ ہے۔ جب تک کوئی شخص سامنے سے آواز نہ دے تو اس کو جواب نہ دو، کیونکہ پیچھے سے پکارنا جانوروں کے لیے مخصوص ہے۔ حضرت سفیان تھوری مقتدائے شریعت حضرت سفیان تھوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے، سال بھر میں گر ایک بوند بھی تیری آنکھ سے خدا کے لیے نکلے وہی کافی ہے۔ عالم جب تک علم سے دنیا حاصل نہ کرے طبیب ہے، اور جب اس نے علم سے دنیا کمانی شروع کر دی تو خود بیمار ہوا، اس سے کسی کا علاج ممکن نہیں۔ جو حرام مال سے صدقہ دے یا کسی نیک کام پر خرچ کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ گدھے کے پیشاب سے پلیر کپڑے کو پاک چاہتا ہے۔ پہلی عبادت تنہائی ہے، پھر طلب علم، پھر اس پر عمل، اور پھر اس کی اشاعت جس کی نماز میں عجز و انکسار نہیں، اس کی نماز ہی نہیں۔ بازاری لوگوں کی ظاہری باتوں اور لباس پر اعتماد نہ کرد، کیوں ان کے اندر بھیرے چھلے ہیں۔ جو خود کو دوسروں سے افضل سمجھے وہ متکبر ہے۔ حضرت احمد مسروق توسی قطب وقت وحید عصر حضرت احمد مسروق توسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، او مومن کی عزت و تکریم کرنا خدا تعالی کی رضامندی میں حائل ہے۔ جس کو خود تعالی کی عبادت میں انس ہوگا اس کو ہر جگہ دہشت رہے گی، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعضاء کو گناہ سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص پرہیزگاری کا پابند ہوگا دنیا سے رخصت ہوتا اس پر آسانی ہوگا۔ حضرت ابو علی جبرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سعادت کی نشانی یہ ہے کہ بندے پر عبادت کرنا آسان اور سہل ہو جائے، حمالہ کاروبار میں لوگوں پر شفقت کرے اور نیکوکاروں کو دوست رکھے، مسلمانوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئے اور اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرے، لوگوں کی ساحت برداری میں دریغ نہ کرے اور ان کے کام آئے۔ محلات بچو، اس کے 3 حرف ہیں، اول جب کہ بلاد مصیبت سے مشتق ہے، دوم ہو کا خسران یعنی گھاٹے و نقصان دین و دنیا سے محقق ہے، سوم دک کے قوم یعنی علامت و ذلت کی علامت ہے۔ یہ 3 چیزیں بھیل کے لیے لازم ہیں۔ جو بندہ مالک کے دروازے پر پڑا رہے ضروری ہے کہ مالک اس کے لیے دروازہ کھولے۔ حضرت امام شافعی علم و عرفان کے امام، حقیقت سپی کے برہان، عامل سنت نبوی، حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آج جس عالم یا پیشوا کو دیکھو کہ وہ تعویرات کی طرف کمپینی ماست ہوتا اور اس کا مار زیادہ تر تعویلات پر کچھ اکردو حق سے دور اور گمراہی میں مبتلا ہے، ایران دار امیر عابد شب بیداری افضل ہے، کیونکہ تجارت میں امانت داری بہت مشکل کام ہے۔ اگر اللہ کے دوستوں کو گفتگو اور تہجد کی نماز کا لطف نہ ہوتا تو میں ایک ساتھ بھی رہنا گوارا نہ کرتا۔ کمینہ کی علامت یہ ہے کہ جب صاحب منزلت ہوتا ہے تو اپنے خویش و اقارب سے بد سلوکی اور تکبر سے پیش آتا ہے اور ملنے والوں سے بیگانہ بھی جاتا ہے۔ ہمیں ایسے شخص کا غلام ہوں جس نے ایک حرف بھی مجھے ادب اور علم سکھایا۔ حضرت مالک بن دینار اکابر اولیاء مقبول اصفیاء حضرت مالک بن دینار میش تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا اور مشغول ہونا یہ قبلت اللہ کی یاد اور عبادت کے زیادہ پسند کرتا ہے، اس کا علم تھوڑا، دل اندھا اور عمر رائگاہ ہے۔ دنیا داروں کی دوستی مثل فالودہ کے ہے جو خوش رنگ مگر بد مزہ ہوتا ہے۔ جو شخص خواہشات نفس کی طلب میں مشغول رہتا ہے شیطان اس کی گمراہی سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد واسع زہد و ریاضت کے منبع حضرت محمد واسع رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور زبان کو نگاہ رکھنا
در میں 2 دینار کے نگاہ رکھنے سے زیادہ منگل ہے۔ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں جس میں خدا تعالیٰ کو نہ دیکھا ہو۔ ایسا شخص کس طرح ہوگا جس کی عمر گھٹ رہی ہو اور گناہ بڑھ رہے ہو؟